لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على محمد بعدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على محمد بعدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله یہ ہم خود سے نہیں بیٹھے، آپ کے حبیب کا فرمان ہمیں ملا کہ قرآن کریم کے مکمل ہونے پہ آپ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اس وجہ سے ہم جمع ہوئے ہیں، یا اللہ اس قرآن کے پڑھنے کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس قرآن کے سننے کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کی گئی ہے، یا اللہ ہم یقینی طور پہ یہ کہتے ہیں ہم سے حق ادا نہیں ہوتا، اے کریم اللہ ہماری اس کوشش ہی کو قبول فرما لیجئے، اسی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی جستجو کو قبول فرما لیجئے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ جن حفاظ کرام نے قرآن مجید یہاں پڑھا، کسی نے تھوڑا پڑھا کسی نے زیادہ پڑھا، اے کریم اللہ اے اللہ اے اللہ سب کو مکمل عوض عطا فرما دیجئے، سب کو پورا بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ یہ کہیں کہ جس نے جتنا پڑھا اس کو عطا فرمائیں، آپ کا دربار بہت وسیع ہے، ساری کائنات کے خزانوں کے آپ مالک ہیں، یا اللہ مکمل جزا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جس نے جتنی کوشش کی ہے آپ ان صرف کوشش پہ نہیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے، اپنی شان کے مطابق ہر ایک کو عطا فرما دیں۔ یا الہ العالمین پڑھنے والوں کی طرف سے قبول فرمائیے، سننے والوں کی طرف سے قبول فرمائیے، پڑھنے والوں کے والدین کو یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس قرآن کی روح عطا فرمائیے، اس قرآن کی روح کی وجہ سے ان کی روح کو منور فرمائیے، آسانیاں پیدا فرمائیے، یا اللہ ان کی آنکھوں کو اس سے ٹھنڈک بنائیے، ان کو دل کا سکون عطا فرمائیے، اس قرآن کریم کے پڑھنے اور سننے کو یا اللہ ان کی شفا کا ذریعہ بنائیے، ان کے لیے صحت و تندرستی کا ذریعہ بنائیے، یا الہ العالمین یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے پیارے پیغمبر کی امت کے ہر فرد کو قرآن کریم پڑھنے اور سننے کا جذبہ عطا فرمائیے، ہر ایک کو اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنانے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ یہ قرآن کی بہاریں ہم مسلمانوں کے خاندانوں میں نسلوں میں پیدا فرمائیے، قرآن کی یہ بہاریں اور مسرتیں اور خوشیاں ہماری نسلوں کو عطا فرمائیے، ہماری اولادوں کو عطا فرمائیے، ہمارے بچوں اور بچیوں کو عطا فرمائیے، یا اللہ خوب عطا فرما دیں، خوب عطا فرما دیں، یا اللہ ہمیں نہ ماننا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، یا اللہ بس آپ کے حبیب کے کلام کے طفیل میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنی مہربانی اور اپنی عنایتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول و منظور فرما لیجیے، یا اکرم الاکرمین یا اللہ رحیم یا اللہ کریم۔ ہمیں تو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے اتنے روزے رکھ لیے اتنی تراویح پڑھ لی، یا اللہ بس ٹوٹی پھوٹی سی عبادتیں آپ قبول کر لیجیے، اے اللہ قبول کر لیجیے، یا اللہ آپ قبول کر لیجیے، یا اللہ آپ نے دنیا کی بڑی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے، نا شکر پن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، لیکن یا اللہ کمزور ہے، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہماری دنیا کو بہت اچھا فرما دیجیے، ہماری آخرت کو بہت اچھا فرما دیجیے، یا اللہ ہر مشکل کو ہماری آسان فرما دیں، ہر پریشانی کو ہماری دور فرما دیں، یا الہ العالمین نا شکر پن کے اندر نہیں کہتے کہ ہم پریشان ہیں، یا اللہ ایک بندہ ہونے کی وجہ سے ایک انسان ہونے کے ناطے یا اللہ جو تکلیفیں ہیں جو مشکلات ہیں جو پریشانیاں ہیں جو درد ہیں جو غم ہیں جو علم ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے کرم سے اپنی مہربانی سے رحمت کے وہ ڈیل دے، رحمت کے وہ خزانے ڈیل دے، یا اللہ ہر پریشانی اور مشکل سے آزادی مل جائے، ہر تکلیف اور ہر غم سے آزادی مل جائے، نجات مل جائے، یا اللہ جو ہمارے پیارے آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے دنیا سے رخصت ہوئے، اے اللہ ان کے قبر کے گھروں کو منور فرما دے، اے اللہ ان کے قبر کے گھروں کو منور فرما دے، یا اللہ جس کے بڑے گئے اس کو بھی صبر اور سکون عطا فرما دے، جن کے چھوٹے چلے گئے ان کو بھی صبر سکون عطا فرما دے، یا الہ العالمین یا اللہ
سب کو ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے، لیکن اے اللہ جدائی کا جو غم ہے یا اللہ اس میں آپ ہی سہارا عطا فرما دیں، آپ ہی صبر عطا فرما دیں، آپ ہی حوصلہ عطا فرما دیں، آپ ہی ہمت عطا فرما دیں یا اللہ ہمیں اپنے جانے والوں کے لیے بھی کچھ اچھا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں یا اللہ ہم سب کو اپنے لیے اور اپنے بعد والوں کے لیے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں کہ اللہ جانے کی جدائی کا غم تو ہو لیکن یہ فکر نہ ہو کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا، اتنے اچھے اعمال کے ساتھ بلائیں، ایمان کے خاتمے کے ساتھ بلائیں، مرتے وقت کے کلمے نصیب فرمائیں، مرتے وقت شہادت کی انگلی سے تیرے حبیب کی اور تیرے کلمے کی شہادت کی گواہی دینے والے ہم لوگ ہوں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا الہ العالمین، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، موت سے پہلے کی توبہ عطا فرمائیں، موت سے پہلے کی توبہ عطا فرمائیں، اور توبہ بھی وہ عطا فرمائیں جس کو آپ قبول کر چکے ہوں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ قرآن مجید مکمل ہوا، اے رب کریم اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے۔ یہاں بچے بھی آمین کہہ رہے ہیں، بچیاں بھی آمین کہہ رہی ہیں، سفید ریش لوگ بھی آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول کر لیجئے، اے اللہ قبول کر لیجئے یا اللہ میں مانگنا نہیں آتا، آپ قبول فرما لیجئے یا الہ العالمین۔ اتنے سارے سفید بالوں والوں کو ہم آپ کے سامنے لے کے حاضر ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ان سفید بالوں کا واسطہ ہم پہ رحم فرما دے، ہم پہ کرم فرما دے، ہمیں دنیا آخرت کی آسانیاں عطا فرما دے، دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے یا اللہ۔ ہم بہت بھولے بھٹکے لوگ ہیں، اس لیے کہ آپ کے حبیب سے بہت زمانے کے بعد آنے والے لوگ ہیں یا اللہ، جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں اسی کو قبول فرما لے، تیرے حبیب پہ جو تھوڑا بہت درود پڑھتے ہیں اسی کو قبول فرما لے یا اللہ یا الہ العالمین یا الہ العالمین۔ آپ کے محبوب پیغمبر نے جبرائیل امین کی جن 3 بددعاؤں کے اوپر آمین کہا تھا، ہم سب کو اس سے بچا لے، ہم سب کو اس سے بچا لے، ہمیں ماں باپ کی قدر نصیب فرما دے، ہمیں ماں باپ کی قدر عطا فرما دے یا اللہ۔ ماں باپ سے ہمیں ہر کچھ عرصے کے بعد توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ ہم بہت غفلتوں کا شکار ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے تو صحیح کہا، ہم نے تو صحیح کہا، ابا غلط بول رہے ہیں، اماں غلط، اے اللہ ہمیں ماں باپ کی عظمت عطا فرما دے یا اللہ۔ آج ماں باپ کے پاؤں کو ہاتھ لگانا ہمیں مشکل لگتا ہے، پاؤں پہ ہاتھ لگا کے معافی مانگنا ذرا مشکل سا لگتا ہے کہ نہیں میں تو حق پہ تھا، میں ماں باپ کے پاؤں کیوں پکڑوں۔ اے اللہ ہمیں اس رسوائی کی گھڑی سے بچانا جب ماں باپ کے نافرمان ذلیل اور خوار ہو رہے ہوں گے، اس گھڑی سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، ہمیں اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے بھی معافی مانگنا پڑے اس کی بھی توفیق ہمیں عطا فرما دیں یا اللہ۔ ہمیں ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی فرما دیں، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے اچھا کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ یہ ماں باپ کی قدر و منزلت جو آپ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچائی، وہ عظمت ہمارے دلوں میں عطا فرما دیں، وہ عظمت ہمارے دلوں میں اتار دیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آپ نے تو صرف اف نہ کرنے کو کہا تھا کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کہنا، اے اللہ ہمارا معاملہ تو بہت آگے کا ہے، رب کریم آپ ہی مہربانی فرما دیں، آپ ہی مہربانی فرما دیں۔ جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں یا اللہ، ان ماں باپ کے دلوں کو نرم فرما دیں، اولاد کے معافی مانگے بغیر ہی وہ معاف کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ اگر ماں باپ معاف نہیں کریں گے تو پھر کون معاف کرے گا ماں باپ کو۔ اے اللہ ہمارے زمانے کے، ہمارے اس دور کے ماں باپ کے دلوں کو نرم فرما دیں، دلوں کو نرم فرما دیں۔ اولادوں کی وہ غلطیوں اور خطاؤں کو یہ کہہ کے اولاد کو معاف کرا دیں، معاف کر دیں کہ یہ بڑے برے زمانے اور بڑے برے حالات اور ماحول سے گزر رہے ہیں۔ ماں باپ بغیر معافیاں مانگے اپنے اولادوں کو معاف فرما دیں یا اللہ۔ اگر باپ بھی کینہ لے کے اولاد سے رات کو سوئے اور بیٹے کے دل میں بھی کینہ ہو یا اللہ، ایسی زندگی کا کیا فائدہ۔ اے اللہ دونوں کو ہدایت عطا فرما دیں، دونوں کو یا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ آپ کے حبیب پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کی قدر اولاد کو بتائی، اولاد کے لیے بھی تو ماں باپ کو بہت رحم کرنے کا فرمایا تھا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو، سب کے ماں باپ کو وہ رحم عطا فرما دیں، وہ رحم عطا فرما دیں، وہ محبت عطا فرما دیں، وہ الفت عطا فرما دیں۔ ماں باپ کو اس کا غم کم ہو کہ میرا کام اس نے نہیں کیا، ماں باپ کو اس کا غم زیادہ ہو کہ اس نے تیرا کام نہیں کیا، اللہ کا کام نہیں کیا۔ اولاد نے نماز نہ پڑھی، ماں باپ کو اس کی فکر زیادہ عطا فرما دے یا الہ العالمین یا اللہ کریم۔ حضرت جبرائیل امین کی دوسری بددعا سے بھی ہمیں بچا لے۔ رمضان یا اللہ آخری گھڑیوں میں ہے، اے اللہ رمضان کی قدر عطا فرما دے۔
یا اللہ رمضان کی قدر عطا فرما دے، یا اللہ رمضان کو کامیاب بنا دے، یا اللہ ہمارے رمضان میں ہمیں ہماری زندگیوں میں اس رمضان ہی کے ذریعے ایسا انقلاب پیدا فرما دے کہ ہماری روح کو سکون حاصل ہو جائے، ہمارے دل کو سکون حاصل ہو جائے، ہمارے دماغ کو سکون حاصل ہو جائے۔ اور اللہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ دل دماغ کا سکون اگر ملے گا تو وہ آپ ہی کی یاد سے ملے گا۔ یا اللہ ہمیں اپنی یاد عطا فرما دے، اس رمضان کے اندر ہمیں اپنی یاد عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب محبت کو جانتے ہیں، محبت کو سمجھتے ہیں، لیکن بڑے جھوٹے دعوے دار آپ کی محبت کے بنتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، اگر ہمارا محبوب ناراض ہو جائے ہمارے بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ایسی محبت اپنی بھی عطا فرما دے، اپنے حبیب کی بھی عطا فرما دے۔ میں نماز نہ پڑھوں رب کریم میری نیند اڑ جائے، میری بھوک ختم ہو جائے، ایسی محبت نماز کی عطا فرما دے، ایسی محبت اپنے مصلی کی عطا فرما دے، ایسی محبت اپنے سامنے سجدوں کی عطا فرما دے، اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما دے، اور اے اللہ اپنے حبیب پر کسی بددعا سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ اس گھڑی سے ہم سب کی حفاظت فرمانا کہ آپ کے حبیب کے تذکرے ہوں اور ہم آپ پر سلام نہ بھیجیں، ہم درود نہ بھیجیں۔ ہم سب کو یا اللہ ایسی زبان سے نجات عطا فرما دے، ایسے دماغ سے نجات عطا فرما دے، جہاں بھی آپ کے حبیب کا تذکرہ آئے ہم آپ کے حبیب پر درود پڑھنے والے ہوں، آپ کے نبی پر درود بھیجنے والے ہوں۔ یا اللہ غفلت کی زندگی بہت گزار لی، بہت ساری جگہوں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کا تذکرہ مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکروں سے ہم سنتے ہیں اور ہم وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے، ہم سب کی حفاظت فرما لے، ہمیں اذان کی توجہ عطا فرما دے، اذان کے اندر اپنے حبیب پر درود کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ کریم، یا اللہ رحیم، یا مہربان ذات، اے رب کریم، اے زمین و آسمان کے پالنے والے، اے زمین و آسمان کے بنانے اور پیدا کرنے والے، آپ نے فرمایا آپ کی رحمت ساری کائنات پہ وسیع ہے۔ یا اللہ اسی کائنات کے چند افراد ہم لوگ ہیں، یا اللہ ہم پر بھی اپنی رحمت کو وسیع فرما دیں، اپنی رحمت کے اندر ہمیں لپیٹ لیں، اپنی رحمت کے آغوش میں ہمیں لے لیں، ہم پر رحم فرمائیں، ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائیں، ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرمائیں، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرمائیں، ہماری اولادوں پر رحم فرمائیں، ہمارے زندوں پر رحم فرمائیں، ہمارے ملکوں پر رحم فرمائیں، اے اللہ ہمارے چاچا تایاؤں پر رحم فرمائیں، ہمارے دادا دادی نانا نانی پر رحم فرمائیں، ان سے نکلنے والے سارے رشتوں پر رحم فرمائیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جتنے ہم محتاج ہیں، جو ہمارے دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم ان کے لیے بھی مانگنے کے محتاج ہیں، اور یا اللہ جو زندہ ہیں ہم ان کے لیے بھی مانگنے کے محتاج ہیں۔ اور رب کریم ہم ایسی کیفیات میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم جو دنیا سے گزرے ہوئے کے لیے زیادہ مانگیں کہ ہم دنیا میں موجود کے لیے زیادہ مانگیں، ہم ہر ایک کی کامیابی کے لیے محتاج ہیں آپ سے مانگنے کے۔ یا اللہ ہمارے زندوں پہ بھی رحم فرمائے، ہمارے ملکوں پہ بھی رحم فرمائے، ہمارے جو رشتے ناتے دنیا سے جدا ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ رشتے دینے والے بھی آپ تھے، رشتے لینے والے بھی آپ ہیں۔ یا اللہ جن محبتوں سے ہمیں عطا فرمائے تھے ویسی ہی محبت آپ بھی اب ان کے ساتھ فرما لیجئے۔ ہمارا کسی کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ جتنی ہمیں اس سے محبت تھی آپ کو اس سے کہیں زیادہ محبت رب کریم، آپ اس کے ساتھ محبت کا معاملہ فرما لیجئے۔ کسی کی والدہ فوت ہو گئے، کسی کے والد فوت ہو گئے، کسی کے بھائی فوت ہو، اے اللہ ہمیں ان سے سب سے زیادہ بہت زیادہ محبت، لیکن رب کریم ہمیں معلوم ہے کہ محبت کے پیدا کرنے والے تو آپ ہیں، ہمیں محبت آپ نے دی، ہم میں اتنی محبت تو آپ پیدا کرنے والے آپ میں کتنی محبت۔ یا اللہ اپنی محبت کا معاملہ ان کے ساتھ فرما لے، ان کی اگلی ساری منزلوں کو آسان فرما دے، جنت الفردوس عطا فرما دے، جنت کے اعلیٰ ٹھکانے عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما دے، یا اللہ اپنی رہنمائی کا معاملہ فرما دے، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما دے، اپنے کرم نوازی کا معاملہ فرما دے۔ یا الہ العالمین رزق کی وسعت عطا فرما دے، یا اللہ رزق آپ کے قبضے میں ہے، یا اللہ رازق آپ ہیں، رزاق آپ ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے
اپنے کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو وسعت کا رزق عطا فرما دے، کشادگی کا رزق عطا فرما دے یا اللہ، اتنا رزق عطا فرما دے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے، ایسا رزق عطا فرما دے، ایسا رزق عطا فرما دے، رزق کی تنگی سے یا اللہ ہر ایک کو نجات عطا فرمانا، ہر ایک کو پناہ عطا فرمانا یا اللہ، اپنے اولادیں دیے ان اولادوں کی تربیت عطا فرما دے، ان اولادوں کی کامیابیاں دکھا دے، ان اولادوں کی کامیابیاں دکھا دے یا اللہ، بوڑھے بوڑھے ماں باپ اولادوں کی تکلیفوں سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کو اولاد کا غم نہ دینا، اولاد کی تکلیف نہ دینا، اولاد کی پریشانی نہ دینا، ہر ایک کی اولاد کو خوش و خرم بنا دے، خوش و خرم دنیا عطا فرما دے یا الہ العالمین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اکرم الاکرمین۔ جن گھروں کے اندر بیٹیاں ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، آسمانوں پہ تو جوڑے بناتا ہے، تو نے قرآن میں اس کا اعلان کیا ہے کہ جوڑے تو ہم بناتے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، یہ آپ کے حبیب کے چاہنے والی بیٹیاں ہیں، آپ کے حبیب کو ماننے والی بیٹیاں ہیں، جیسے آپ نے اپنے حبیب کی بیٹیوں کے لیے آسان آسان رشتے پیدا فرمائے تھے، ایسی ہماری بہن بیٹیوں کے لیے بھی رشتے پیدا فرما دے، رشتے آسان فرما دے، قدردان رشتے عطا فرما دے، قدر کرنے والے رشتے عطا فرما دے، محبت دینے والے رشتے عطا فرما دے یا اللہ، ہماری بہن بیٹیوں کو بھی ہمارے بیٹوں کی قدر نصیب فرما دے، اپنے شوہروں کی عزت عطا فرما دے، اپنے شوہروں کی خدمت عطا فرما دے یا اللہ، عورت کو شوہر کی خدمت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ بتایا یا اللہ، وہ خدمت کا جذبہ اور وہ مرتبہ ہماری بہن بیٹیوں کو عطا فرما دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمارے گھروں کے فتنے اور فساد جو مطالبات پہ بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بلا وجہ کے حقوق قائم کرنے کے اوپر بنے ہوئے ہیں، ہم سب کو ان سے نجات عطا فرما دے، نجات عطا فرما دے، ہمیں اچھی زندگی عطا فرما دے یا اللہ، اچھی زندگیاں عطا فرما دے، خوشیاں عطا فرما دے، الفت عطا فرما دے یا اکرم الاکرمین۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اور ہے سب فقیر، اور فقیر بھی خود نہیں بنے، آپ نے کہا یا اللہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم لوگ فقیر لوگ ہو، اے اللہ ہاں ہم فقیر ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہم تو فقیر لیکن آپ تو غنی ہے نا، اور یا اللہ، فقیر کو غنی اپنے دروازے پہ دیکھتا ہے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں کرتا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہمارے ہاتھوں کو بھر دے یا اللہ، اپنی رحمتیں برسا دے، اپنی رحمتیں عطا فرما دے یا اللہ، اپنی کرم نوازیاں فرما دے یا اللہ، ہم سب کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہماری ہر درخواست کو قبول فرما لے، ہر دعا کو قبول فرما لے یا اللہ، اپنے کرم کا معاملہ فرما دے، اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے یا اللہ، آپ نہیں رحم فرمائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے، اے اللہ رسوا نہ کیجیے گا، اے اللہ رسوا نہ کیجیے گا، ہمارے ہاتھ جھکانے سے پہلے آپ قبولیت عطا فرما دیں، قبولیت عطا فرما دیں یا اللہ، آپ کے حبیب ہوتے ہم آپ کے حبیب کی خدمت میں بیٹھ کے ان سے درخواستیں کراتے اور آپ کے حبیب ہاتھ اٹھاتے تو آپ قبول کر لیتے یا اللہ، آج آپ کے حبیب ہمارے درمیان نہیں موجود لیکن آپ کے حبیب کا نام تو لینے والے ہیں نا، آپ کے حبیب کو چاہنے والے تو ہیں یا اللہ، آپ کے حبیب کا واسطہ دینے والے تو ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اپنے حبیب کا طفیل نہیں عطا فرما دے، اپنے حبیب کے واسطے سے، اپنے حبیب کی امت میں ہونے کے واسطے سے عطا فرما دے یا اللہ، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ایسے داغی نہیں ہے کہ تیرے در پہ آئیں نا، تیرے در پہ آتے بھی ہیں، آنا چاہتے بھی ہیں، شیطان ہمیں روکتا بھی ہے، ہم کو اس کے ساتھ کشتی بھی کرتے ہیں، اے اللہ آ گئے آپ کے کلام مقدس کے اختتام پر آپ کے سامنے آئے ہیں، بیٹھے ہیں، مانگ رہے ہیں، اے اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے، اپنے کرم سے قبول فرما لے، اپنے فضل سے قبول فرما لے، ہمیں امن عطا فرما دے، ہمیں عافیت عطا فرما دے، ہمیں سہولت عطا فرما دے، ہمارے لیے یا اللہ دنیا کے خزانے آپ نے کس کے لیے پیدا کیے، رب کریم آپ نے جا بجا کہا متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے ہیں یا اللہ، یہ ہمیں عطا بھی فرما دے یا اللہ، یہ ہمیں عطا بھی فرما دے یا اللہ، ہمیں ابھی عطا بھی فرما دے، ہم دنیا سے جائیں تو یا اللہ کامیابی کے ساتھ ہمیں بلانا یا اللہ، اپنے کرم کا معاملہ فرمانا یا اللہ، ہمارے ابا، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہماری اماں یا اللہ جو بوڑھے بھی ہو گئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آپ سے درخواست ہے، آپ سے التجا ہے، آپ سے تمنا ہے، ان کو طویل عمر عافیت
کے ساتھ عطا فرما دے یا اللہ یہ بڑوں کا سایہ تا دے ہم پر رکھنا باقی رکھنا یا الہ العالمین یا اللہ بہت عافیتوں کے ساتھ بہت صحت کے ساتھ یہ ہم پر سایہ باقی رکھیے یہ سفید ریش سایہ ہم پر باقی رکھیے یہ سفید بالوں والوں کے سایہ ہم پر باقی رکھیے یا اللہ یہ بڑے موجود ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں یہ آپ کے سامنے اللہ بھی کہتے ہیں اے اللہ قبول کر لیجئے اے اللہ قبول کر لیجئے اے اللہ قبول فرما لیجئے اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرمائیے یا اللہ آپ کے حبیب پیغمبر سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے اور اس اعتکاف میں میری امت امتی کہتے تھے یا اللہ آپ کو معلوم ہے وہ امتی ہم ہی لوگ تو ہیں یا اللہ اپنے حبیب ہی کی ساری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے یا اللہ آپ کے حبیب جو اپنی امت کے لیے خیر مانگتے تھے وہ خیر ہم سب کو عطا فرما دیجیے اپنے کرم سے عطا فرما دیجیے اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اللہ آپ کے حبیب جن شرور سے جن مصیبتوں سے جن آفتوں سے جن مشکلات اور پریشانیوں سے یا اللہ پناہ مانگتے تھے وہ تمام کی تمام پناہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ وعلیک التکلان لا حول ولا قوة الا بک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ مولانا راشد قمر صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہے تھے جو کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیت ہیں۔ حضرت کے دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangemullah.com کو یا فیس بک، ٹیلی گرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بانگے ملا کو سرچ کیجیے۔ تمام بیانات iTunes کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں۔ حضرت کے خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی تجاویز، تاثرات یا آرا دینے کے لیے آپ ہمیں bangemullah@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔